بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ ہم نے 10 چیزیں بتائی تھی گھر اور سماج سوسائٹی معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ میرے مسلم بھائیوں، ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، اسے وہ کھاتا ہے، پھر ان کو شفا ملتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ شریعت کے اندر اگر آپ کا سماج بیمار ہو گیا ہے، آپ کا گھر بیمار ہو گیا ہے، تو اس کا علاج بھی شریعت میں ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے 10 طریقہ بتایا تھا۔ ان 10 طریقہ پر چلنے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی گھر کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں، آپ کی سماج کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں۔ صرف سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف علاج سن لینے سے مسئلہ نہیں ہوگا، اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر آپ کو چلنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ محترم حضرات، میرے مسلم بھائیوں، آج کے خطبہ میں ایک اہم چیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ سماج ماننا پڑے گا، سماج کا ماننا دین کے واجبات میں سے ہے، سماج کے مطابق چلنا دین کے فرائض میں سے ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن ہمیں کیا آدیش دیتا ہے؟ ہم نے قرآن کریم کی 2 جگہ سے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہے۔ سورہ انعام کی 160 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ کے نبی، جن لوگوں نے سماج کو بگاڑا، جن لوگوں نے دین کو بگاڑا، جن لوگوں نے کتاب و سنت کو بگاڑا، لستا منہم فی شیء وکانوا شیعا، یہ لوگ ٹولہ ٹولہ میں بٹ گئے، گروہ گروہ میں بٹ گئے، جماعت جماعت میں بٹ گئے، الگ ہو گئے، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ لست منہم فی شیء وامرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ سماج سے کٹ کر آپ زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، سماج سے ہٹ کر آپ زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء کی 59 نمبر آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپ کے سماج کے اندر جو حاکم ہے، آپ کے سماج کے اندر جو مڈل ہے، آپ کے سوسائٹی میں جو سردار ہے، آپ کے ملک میں جو حاکم ہے، ولی امر ہے، اس کی بات مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سماج کے ساتھ چلنا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور اس رسی کو آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور جدا جدا الگ الگ نہیں ہونا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں اور اس طرح کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ہم ان تمام آیتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، اس کا خلاصہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کی توضیح، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، اس چیز کو میں آپ کے سامنے خطبے میں بتا رہا ہوں۔ محترم حضرات، سماج بڑی اہم چیز ہے۔ سماج میں زندگی گزارنا، جیسا کہ میں نے کہا، واجبات دین میں سے ہے، فرائض دین میں سے ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا بڑا بھیانک انجام ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ سنیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثۃ منکم فلیؤمر احدهم۔ غور کیجئے، سماج سے باہر، گھر سے باہر اگر 3 آدمی بھی کہیں جا رہے ہیں، آپ سماج سے باہر، گھر سے باہر کہیں 3 آدمی بھی آپ ہیں، اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے 2 آدمی بھی اگر ہیں
تو ان میں سے ایک کو سردار بننا پڑے گا، ایک کو مڈل بننا پڑے گا، اور حدیث اور قرآن کی زبان میں بھاشا میں ایک کو امیر بننا پڑے گا۔ فَلْيُؤَمَّرُ أَحَدَهُمْ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنی، وہ لوگ کسی مقام پر تھے، سفر میں تھے، 3 آدمی تھے، جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث اذا خرج منکم ثلاثۃ فلیؤمر احدهم، جب تم اپنے گھر سے باہر، سماج سے باہر 3 آدمی یا 2 آدمی ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بننا پڑے گا، ایک کو مڈل اور سردار بننا پڑے گا۔ یہ حدیث جب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی سنی، فوراً اس مجلس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہا انت امیرنا یا ابو سلمہ، ابو سلمہ جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث ہمیں پہنچی ہے اور آپ ہمارے امیر ہیں، ہم 3 کا مڈل آپ ہیں۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ سفر کے اندر، گاؤں گھر سے باہر بھی اگر آپ ہیں، وہاں بھی آپ کو سماج سے جڑے رہنا ہے، سماج مان کے چلنا ہے۔ اگر سفر میں سماج مان کے چلنا ہے تو گاؤں گھر میں بدرجہ اولا آپ کو سماج ماننا پڑے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کا، اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے کا، والسمع والطاعت، اور فرما برداری کرنے کا، والسمع والطاعت، سردار اور مڈل کی بات ماننے کا، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةُ عِنَبٍ، اگرچہ تمہارا مڈل، تمہارا سردار کوئی حبشی ہو، کالا کلوٹا ہو، بدصورت ہو، اس کا سر چھوٹا ہو، لیکن وہ آپ کا سردار ہے، وہ سماج کا سردار ہے، تو اس کی بات ماننا پڑے گا۔ علیکم بالسمع والطاعہ، اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ غور کیجئے گا، حدیثوں پر غور کیجئے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے، سماج کا سردار اگر مسلمان ہے تو اس کی بات ماننا ہوگا، رسول کی زبان علیکم بالسمع والطاعہ، اس کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من الطاعت وفارق الجماعہ ماتا میتتن جاہلیہ، سماج سے اگر کوئی الگ ہو گیا، موچ میں تاؤ دکھایا، جوان ہے، جوش ہے، گرمی ہے، طاقت ہے، سماج کو جھٹکا دے دیا، سردار مڈل کو جھٹکا دے دیا، چلا گیا اٹھ کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من فارق عن الجماعت فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جماعت سے یہ جو ہٹا، جماعت سے جو گستاخی کی، جماعت سے جو دور ہوا، ماتا میتتن جاہلیہ، یہ جہالت کی موت مرا، جہالت کی موت مرا۔ جہالت کی موت کا مطلب یعنی اسلام میں اس کی موت نہیں ہوئی، وہ مسلمان نہیں۔ اور زیادہ اس سے خطرناک حدیث نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق عن الجماعت قید شبر، من فارق عن الجماعت قید شبر فقد خرج منہ ربقۃ الاسلام، جماعت سے تو دور چلا جانا دور کی بات، تھوڑا سا اگر جماعت سے ہٹنے کی کوشش کیا، جوانوں غور سے سنو، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من فارق الجماعت قید شبر، ایک بالش، تھوڑا سا، ایک بالش اس کو کہتے ہیں قید شبر، ایک بتا، تھوڑا سا اگر جماعت سے کوئی ہٹ رہا ہے، فقد خرج منہ ربقۃ الاسلام، اس کے گلے سے اسلام کی رسی نکل گئی،
اسلام سے آپ ہٹ گئے، اسلام سے آپ دور چلے گئے، اور آپ کی موت بھی اسلام سے دور ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلح بھائیوں، سماج گٹھن کی کتنی اہمیت ہے ذرا غور کیجیے، سماج کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے ذرا غور کیجیے۔ لیکن ہم نے سماج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اجتماعیت کو ذہن و دماغ میں بیٹھایا نہیں، اس کو بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ کا سماج ہے، آپ کا سردار ہے، سردار فاسق ہے، فاجر ہے۔ غور کیجئے گا، مسئلہ سمجھیے گا۔ آپ کا سردار فاسق ہے، فاجر ہے، آپ کا سردار شرابی ہے، پھر بھی اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، وہ مسلمان ہے۔ آپ کے سماج کا سردار فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن وہ آپ کا سردار ہے، اس کی بات آپ کو ماننا پڑے گا۔ دلیل جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ غور کیجئے گا، ہمارے سامنے دلیل ہوتے ہوئے، یعنی قرآن کی آیت، رسول کی حدیث ہوتے ہوئے منمانی چلے گی نہیں، ورنہ وہی حال ہوگا جو حال دوسری جماعتوں کو ہوا۔ کیا ہوا؟ ہمارے سامنے کئی جماعتیں آئی ہیں، ان پر ابھی بینڈ لگا۔ ہمارے سامنے رسول کی حدیث ہے، ہم اس حدیث کے مطابق بات کریں گے۔ ہمارا سردار فاسق ہے، ہمارا سردار فاجر ہے، گناہگار ہے، لیکن اگر ہمیں وہ نیک بات بتاتا ہے، اس کی بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا امیر ہے، وہ ہمارا مرل ہے۔ اور اس کی دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من رأى من اميره شيئا فليصبر، من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آپ کو ملے گی، اس کا مفہوم بخاری شریف میں بھی آپ کو ملے گا، سنن کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ اپنے سردار اور مرل کی کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو آپ کو خراب لگ رہا ہے، فلیصبر، آپ صبر کیجیے، آپ لاٹھی ڈنڈا اس کے اوپر مت اٹھائیے، آپ صبر کیجیے، اس کا انجام اس کا رب دیکھے گا۔ آپ ان کے تحت رہتے ہیں، آپ ان کے رعیت ہیں، آپ ان کے سماج میں ہیں، آپ کو ان کی بات ماننا ہوگا۔ جب تک وہ گناہ کا حکم آپ کو نہ دے، وہ آپ کا مرل اور سردار ہے۔ آگے کہا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَعَ صِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اس پر لاٹھی ڈنڈا اٹھا دیتے ہیں اور پھر آپ ان سے الگ ہو کر مرتے ہیں، تو آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، آپ کی موت دین پر نہیں ہوگی، آپ کی موت یہود و نصارہ کی موت ہوگی، اس لیے کہ ان کے اندر پارٹی ہو گئی تھی، ان کے اندر جماعت اور گروہ بن گیا تھا، اور اسی کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے، لستا منہم فی شیء وکانوا شیعا، وہ لوگ گروہ گروہ میں بٹ گئے تھے اللہ کے نبی، دین کی باتوں سے دور ہو گئے تھے اللہ کے نبی۔ لستا منہم فی شیء، آپ ان سے الگ ہیں، آپ ان سے بری ہیں۔ محترم حضرات، غور کیجیے، حدیث کے اندر سماج گٹھن کے سلسلے میں کتنی اہم بات بتائی گئی ہے، کتنی ضروری بات بتائی گئی ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، فَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمَا، دو آدمی باہر نکلے ہیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دو آدمی بھی باہر نکلے ہیں، وہاں بھی سماج رہے گا، وہاں بھی سوسائٹی رہے گی، وہاں بھی معاشرہ رہے گا۔ فَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ، ان دو میں سے جو بڑا ہوگا وہ آپ کا امیر ہوگا، وہ آپ کا امام ہوگا، وہ آپ کا سردار ہوگا، وہ آپ کا مرل ہوگا۔ فَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ سماج گٹھن کے سلسلے میں اسلام نے بڑی ہدایتیں دی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اور سماج سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑی وعید اور خطرناک انجام بتایا گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے سنا ابھی، کتنا خطرناک انجام۔
آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، آپ کی موت جہالت پر ہوگی، آپ کی موت یہود و نصارہ کی موت ہوگی، اور آپ کے گردن سے اسلام کا فندہ نکل چکے گا، اسلام کے دائرہ سے باہر ہو جائیں گے۔ کتنی سخت وعیدیں بتائی گئی ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے مسلم بھائیوں، سماج کے ساتھ جڑے رہنے کا۔ سماج میں خرابی ہو، سماج میں برائی ہو، کوشش کیجئے مل کر کہ وہ برائی دور ہو، لیکن اگر وہ برائی دور نہ ہو اور آپ ان سے الگ سماج کر لیں گے، یہ مناسب کام نہیں ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث آپ کو منع کر رہا ہے جماعت جماعت، گروہ گروہ اور حزب میں بٹنا، یہ یہود و نصارہ کا کام تھا۔ ہاں، یہاں ایک چیز، سماج کے اندر کوئی سردار ہے، سماج کے اندر کوئی ملل ہے، ان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان کو صحیح طریقے پر چلنا ہوگا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو بڑا بھیانک انجام ہے۔ ایک تو حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی، فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا، اس کی تفسیر ہم بتا چکے ہیں۔ یہاں جو حدیث بتا رہے ہیں ہم وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ الرعیہ، کوئی ملل بنا، کوئی سردار بنا، کوئی سماج کا امیر بنا، اور پھر اس کے بعد ولم یفتح ابوابہ یا غشی ابوابہ یا وہو غاشن، یہ مختلف شبد ہیں حدیث کے۔ اس نے اپنی رعیت کا، اس نے سماج کے آدمیوں کی حق تلفی کی، ناجائز فیصلہ کیا، ناجائز ڈھکوسلا کام کیا، اور اس نے اپنی اتھارٹی دکھائی، اپنی طاقت استعمال کیا، اپنی قوت استعمال کیا، اپنا زور لگایا، تو ایسے سردار کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، فقد حرمہ علیہ الجنہ، فقد حرمہ علیہ الجنہ، اس امیر پر، اس ملل اور سردار پر اللہ رب العالمین کی جنت حرام ہے۔ اس امیر پر، اس ملل اور سردار پر جو منمانی کرتا ہے، جو اپنی طاقت اور قوت اور زور چلانا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی جنت حرام ہے۔ فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، سماج سے جڑا رہنا، سماج سے منسلک رہنا واجبات دین میں سے ہے، اور دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من شجع سجع فی النار، جس طرح یہاں سماج سے آپ الگ ہو رہے ہیں، وہاں بھی رب العالمین کے سامنے بھی آپ الگ کر دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ حدیث میں مثال سے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح بیابان میں، جنگلوں میں مویشیاں چرتی ہیں، ریوڑ چرتے ہیں، جانور چرتے ہیں، کوئی جانور اگر اپنی جماعت سے ہٹ کے الگ تھلگ ہو گیا، شیر کا جنگل پھاڑ کھانے والا جانور اس کو اچک کے لے جاتا ہے۔ یہی مثال اللہ کے نبی نے حدیث میں دی ہے، جو سماج سے الگ ہو گیا ہے، گویا وہ جنت کے راستے سے بھٹک رہا ہے۔ جس طرح بھیڑیا شیر اس جانور کو اچک لے رہے ہیں، شیطان آپ کو اچک لیتا ہے، شیطان آپ کو اغوا کر لیتا ہے۔ آپ کو بچنا ہے جماعت اور سماج سے دور رہنے سے۔ میرے مسلم بھائیوں، واجبات دین میں سے ایک اہم واجب کام ہے سماج کے ساتھ جڑے رہنا، سماج کے ساتھ مل کر رہنا، اور سماج کے ساتھ جب آپ مل کر رہیں گے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی قوت ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس پر تفصیلی خطبہ کہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم